بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ام حبیبہ کا اپنے باپ کو بستر پر نہ بٹھانے کا واقعہ۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عبداللہ بن جخش کے نکاح میں تھیں۔ دونوں حامد بیوی ساتھ ہی مسلمان ہوئے اور حبشہ کی ہجرت بھی اکٹھے ہی کی۔ وہاں جا کر حامد مرتد ہو گیا اور اسی حالت میں انتقال کیا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ بیوگی کا زمانہ حبشہ ہی میں گزارا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی نکاح کا پیغام بھیجا اور حبشہ کے بادشاہ کی معرفت نکاح ہوا۔ نکاح کے بعد مدینہ طیبہ تشریف لائیں۔ صلح کے زمانہ میں ان کے باپ ابو سفیان مدینہ طیبہ آئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی مضبوطی کے لیے گفتگو کرنا تھی۔ بیٹی سے ملنے گئے، وہاں بستر بچھا ہوا تھا، اس پر بیٹھنے لگے تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وہ بستر الٹ دیا۔ باپ کو تعجب ہوا کہ بجائے بستر بچھانے کے اس بستر بچھے ہوئے کو بھی الٹ دیا۔ پوچھا کہ یہ بستر میرے قابل نہیں تھا اس لیے لپیٹ دیا یا میں بستر کے قابل نہیں تھا؟ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، یہ اللہ کے پاک اور پیارے رسول کا بستر ہے اور تم باوجہ مشرک ہونے کے ناپاک ہو، اس پر کیسے بٹھا سکتی ہوں؟ باپ کو اس بات سے بہت رنج ہوا اور کہا، تم مجھ سے جدا ہونے کے بعد بری عادتوں میں مبتلا ہو گئی۔ مگر ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظمت تھی اس کے لحاظ سے وہ کب اس کو گوارا کر سکتی تھی کہ کوئی ناپاک مشرک باپ ہو یا غیر ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھ سکے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چاشت کی 12 رکعتوں کی فضیلت سنی تو ہمیشہ ان کو پابندی سے نبھا دیا۔ ان کے والد بھی، جن کا قصہ بھی گزرا ہے، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو تیسرے دن خوشبو منگائی اور اس کو استعمال کیا اور فرمایا کہ مجھے نہ خوشبو کی ضرورت ہے نہ رغبت، مگر میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ عورت کو جائز نہیں کہ حامد کے علاوہ کسی پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے۔ ہاں، حامد کے لیے 4 مہینہ 10 دن ہیں، اس لیے خوشبو استعمال کرتی ہوں کہ سوگ نہ سمجھا جائے۔ جب خود اپنے انتقال کا وقت ہوا تو حضرت عائشہ کو بلایا اور ان سے کہا کہ میرا تمہارا معاملہ سوکن کا تھا اور سوکنوں میں آپس میں کسی نہ کسی بات پر تھوڑی بہت رنجش ہو ہی جاتی ہے، اللہ مجھے بھی معاف فرما دے اور تمہیں بھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، اللہ تمہیں سب معاف کرے اور درگزر فرمائے۔ یہ سن کر کہنے لگی کہ تم نے مجھے اس وقت بہت ہی خوشی پہنچائی ہے، اللہ تمہیں بھی خوش و خرم رکھے۔ اس کے بعد اسی طرح ام سلمہ کے پاس بھی آدمی بھیجا۔ سوکنوں کے جو تعلقات آپس میں ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کی صورت بھی دیکھنا نہیں چاہا کرتی، مگر ان کو یہ اہتمام تھا کہ دنیا کا جو معاملہ ہو وہ یہی نمٹ جائے، آخرت کا بوجھ سر پر نہ رہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت کا اندازہ تو اس بستر کے معاملہ سے ہی ہو گیا تھا۔